کبھی کبھار یوں ہی دل بے چین سا ہونے لگتا ہے، اور پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جیسے آپ کے جسم کو بھوک لگتی ہے نا، ویسے ہی آپ کی روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ ہاں، ایک خاص وقت تک تو آپ کا جسم وہ بھوک برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کانپنے لگتا ہے اور آپ سے مدد مانگنے لگتا ہے، اور آپ کو بتانے لگتا ہے کہ یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے اور کچھ مسنگ ہے۔ اسی طرح روح بھی ایک خاص وقت تک اللہ سے جدائی برداشت کر سکتی ہے، اور اس وقت کے بعد وہ آپ کو تنگ کرنے لگتی ہے، بے چین ہو کر، پریشان ہو کر اور اداس ہو کر۔ یوں آپ کی روح آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اب اللہ کی ضرورت ہے، اور بہت ضرورت ہے، اور جب ایسا ہونا تو فوراً اللہ کی طرف واپس لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ جیسے آپ جب اپنے جسم کو روٹی نہیں دیتے تو وہ مر جاتی ہے، بالکل ایسے ہی جب آپ اپنی روح کو اللہ تک نہیں لے جاتے تو آپ اندر سے پھر ختم ہو جاتے ہیں، کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ اور وہ دل بھی بھلا دل ہے جس میں اللہ ہی نہ ہو، اور وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جو اللہ سے بچھڑ کر گزری ہو۔ یقین جانے زندگی گزارنے کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے جب اللہ شامل نہ ہو۔ تو اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اللہ کی محبت نہ دل بدل دیتی ہے۔ پتہ ہے جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے نا تو اللہ سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے۔ جیسے جسم کا یہ وہ حصہ ہے جو اگر ٹھیک ہو تو ہر چیز ٹھیک، اور اگر یہ خراب ہو گیا تو پھر سارا نظام خراب۔ تو اللہ سے محبت جب آپ کریں گے نا تو اللہ سب سے پہلے دل ہی بدلے گا، اور ایسے اللہ دل بدلتا ہے کہ دل پھر سارے راز اور ساری پوشیدہ باتیں سمجھنے لگ جاتا ہے۔ جو کسی کو نظر نہیں آتا نا وہ بھی دیکھنے لگ جاتا ہے، اور جو کسی کو سنائی نہیں دیتا نا اللہ کی وہ باتیں بھی دل سننے لگتا ہے۔ اللہ کی محبت میں ہوتی طاقت اتنی زیادہ ہے، بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت آپ کو نا ٹرانسفارم کر دیتی ہے اور بالکل نیا انسان بنا دیتی ہے۔ ایسا انسان جو ہر چیز میں اور ہر انسان میں پھر اچھائیاں ڈھونڈنے لگتا ہے، پازیٹیوٹی اس میں بہت آ جاتی ہے۔ پہلے جو ہر چیز اسے بری لگتی تھی اور اس میں برائیاں ہی نظر آتی تھیں، اب اس کا دل جو ہے نا وہ ہر انسان میں اچھائیاں ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ایسا انسان جو برائی میں بھی مصلحت تلاش کرنے لگتا ہے، اور ایسا انسان جو مشکلات کے باوجود بھی اچھے دنوں کی امید رکھتا ہے۔ ایسا انسان جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو اس کی رحمت سمجھتا ہے، پھر وہ کوئی خوشی ہو یا پھر کوئی آزمائش۔ یہی فرق ہے انسان کی اور اللہ کی محبت میں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شاید اللہ سے محبت کرنا سکھایا ہی نہیں گیا، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ محبت توڑ دیتی ہے۔ نہیں، اگر اللہ سے محبت کرنا سیکھی ہوتی نا تو سمجھ میں آتی یہ بات کہ محبت تو جوڑ دیتی ہے، محبت تو پہلے سے بہتر بنا دیتی ہے، محبت تو برائی سے دور کر دیتی ہے، محبت تو بدل دیتی ہے، محبت تو آپ کو ایک مضبوط اور با کردار انسان بنا دیتی ہے۔ اور پھر جو محبت ایسا نہیں کرتی تو کیا وہ واقعی محبت ہے؟ تو کیوں ان عارضی محبتوں کے پیچھے خود کو تھکا رہے ہیں آپ؟ کیوں رک گئے ہیں آپ؟ کیوں ایک ہی ادھورے قصے پہ آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے؟ کیوں خود کو اتنی بے چینی میں ڈال رکھا ہے؟ حقیقت اور وسوسوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تمہارے وسوسے جس چیز سے تمہیں خوفزدہ کرتے ہیں نا، تمہارے رب کے پاس ان سبھی وسوسوں کا حل موجود ہے۔ اگر تمہاری مشکلات بڑھ گئی ہیں تو یہ کیوں بھول بیٹھے ہو کہ تمہارے رب کی پہنچ اس سے کہیں آگے ہے؟ تمہارے رب کی رحمت ان خدشات سے بہت افضل ہے، تو پھر کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو؟ زندگی اسی کا تو نام ہے کہ گرنا ہے اور پھر گر کر سنبھلنا ہے۔ ارے ابھی تو ان گنت دفعہ تمہیں گرنا ہے اور پھر سے سنبھلنا ہے اور پھر سے اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ تو پھر چھوڑو اس ضد کو، جو چلا گیا اس کے حق میں سلامتی کی دعا کرو، اور جو پاس ہے اس کے لیے پردہ داری کی دعا ہے کہ ہر انسان پر پردہ پڑا رہے، اور یہ جو 2-4 رشتے اب تمہارے پاس باقی ہیں نا وہ قائم رہیں۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کے سوا
نہ کبھی کوئی تمہارا بنا ہے اور نہ ہی بن سکتا ہے. تمہیں دوسروں کے لیے نہیں اب اپنے لیے آگے بڑھنا ہے، اور اتنا چلنا ہے. ساری پرانی یادیں، ساری پرانی تکلیفیں اور وہ تلخ لوگ پیچھے رہ جائیں. صبر کی انگلی پکڑ کر اب آپ نے اتنا چلنا ہے کہ راستے حیران رہ جائیں. تو اب آپ نے رکنا نہیں ہے. اللہ پہ آپ نے توکل اپنا مزید مضبوط کر لینا ہے. میں مانتی ہوں کہ بار بار یقین ڈگمگائے گا، گریں گے، پھر اٹھیں گے، پھر سنبھلیں گے، لیکن ایک چیز، اللہ پہ یقین رکھنا ہے. سورۃ الطلاق آیت نمبر 3، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا. تو حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، فیصلے تمہارے اختیار سے کتنے ہی باہر کیوں نہ چلے جائیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے اللہ نے سب سنبھال رکھا ہے، اور اس نے ہمیشہ ایسے ہی سب سنبھالے رکھنا ہے، تمہیں بھی اور تمہارے معاملات کو بھی. اللہ نے تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا. اتنے یقین کے بعد اللہ نے تمہیں مایوس واپس نہیں لوٹنے دینا. بہت کچھ ہے جو تمہارے انتظار میں ہے، بہت کچھ ہے جو اللہ نے آخر میں بدل دینا ہے، بہت کچھ ہے جو تمہیں ملنا ابھی باقی ہے، یہ اختتام نہیں ہے. بہت کچھ ہے جو مکمل ہو جانا ہے اور تم نے تو بس دیکھتے ہی رہ جانا ہے. ابھی تو تمہیں اس توکل کا اجر ملنا ہے جو تم نے نا امیدی کی ہر حد کو توڑ کر کیا ہے، صرف اور صرف اپنے اللہ کے لیے. اللہ نے کن کہہ دینا ہے، اور اللہ کے کن سے کیا نہیں ہو سکتا. چیزیں ہمیں دیکھنے سے مشکل لگتی ہیں کیونکہ ہم انہیں اپنی طاقت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، اس لیے اکثر ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں اور ہمت بھی ہار بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہم انہیں اللہ کی نظر سے اور اس کی طاقت سے نہیں دیکھتے. ہم جلد باز ہیں، اسی لیے فوراً شروعات سے ہی اختتام کا نتیجہ نکال لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تو اختتام کے بعد بھی کہانی بدل سکتا ہے. اللہ تو جہاں سے اور جب چاہے کہانی کا رخ کسی بھی سمت کو موڑ سکتا ہے. بس یہی تو یقین ہوتا ہے، اور یہیں تو یقین رکھنا ہوتا ہے جب کچھ بھی ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو رہا ہو، کیونکہ وہ پھر بھی اللہ کی مرضی کے مطابق تو ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں ہماری مرضی کی طرف ہی لے جا رہا ہوتا ہے. تو یہیں پہ تو آپ نے یقین کرنا ہے، یہیں پہ تو یقین رکھنا ہے آپ نے جب کچھ بھی آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا ہوگا، کیونکہ پھر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہوگا اور ہمیں ہماری مرضی کی طرف ہی لے جا رہا ہوگا. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پھر یہ بھول جائیں کہ آپ سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، بس یہ سوچیں کہ آپ کے اللہ سے کیا نہیں ہو سکتا. آپ اپنی طاقت کو دیکھ کر نہیں مانگو، بلکہ آپ اللہ کی طاقت کو دیکھ کر مانگو، اور یہ یقین رکھ کر مانگو کہ اس کا ایک کن کائنات کی ہر رکاوٹ پر بھاری ہے. اس کا ایک کن اپنے اندر دو جہانوں کی طاقت کو سمیٹے ہوئے ہے. اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں.